الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب معمول میری ڈھیر ساری دعائیں ان بیماروں کے لیے جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زلزلہ متاثرین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے، اور اس دن کے حوالے سے میں ایک اپنا بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 14 فروری کا دن جو ہمارے ایک معاشرے میں اس کو ایک دن کے نام سے جو یہود و نصارہ نے اور مغربی تہذیبوں نے، مغرب نے اس کو ایک کلچر کو عام کر دیا، اور جو ہمارے مسلم ممالک کے اندر جو ایک آگ کی طرح پھیلتا ہوا بہت ہی زور و شور سے چلا آ رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسلیں، میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں، وہ بھائی اس کے اندر جو لت پت ہوئے ہیں کہ اس کو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے مناتے ہیں، اور ہم اس کو یوم حیا کے مناتے ہیں کہ یہ یوم حیا ہے۔ اور یوم حیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، اور آگے نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، اور جس کے اندر، جس قوم کے اندر حیا نہ ہو وہ ایمان سے سرشار نہیں ہوتی، اور جن کے اندر سے حیا نکل جائے وہ قومیں جو ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کا خاندانی نظام، ان کی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ آج سے کچھ صدیوں پہلے یہودیوں کی ایک تو کتاب ہے نا تورات، اور لیکن یہودیوں نے اس پر ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے تحت کہ جیسے جانور کے اندر کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، اسی طرح انہی کے اندر بھی، انسانوں کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی ہمیں ان کا خاندانی نظام ختم کرنا پڑے گا، تب یہ ہمارے راستے پر آئیں گے۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ ان کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ حیا جو ہے ان کا ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا نکل جائے گی تو ان کے اندر سے ایمان کی وہ لذتیں، ایمان کی جس سے سرشار ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ان کے یہودیوں کے ایک بہت بڑے کالم نگار اور ان کے ایک بہت بڑے لکھنے والے نے لکھا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جو حرام زدوں کا معاشرہ ہو، یعنی آنے والا ایسا ہو جس کے اندر حرام زدگی ہو۔ تو وہ کیسی ہوگی؟ جس کے اندر ہم خاندانی نظام کریں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی نوجوان، آج ہم دیکھیں تو وہ ریلیاں نکالتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ لے کے رہوں گی آزادی، میں باپ سے لوں گی آزادی، میں بھائی سے لوں گی آزادی، میں چھین کے لوں گی۔ انہوں نے جیسے ایک جانور کو، ایک کتیا کو نہیں پتہ کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، وہ اپنی لذت کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم ان مسلمانوں کے اندر بھی اس کو کر دیں کہ ان کو پہچان نہ ہو، اور انہوں نے ایک کانفرنس کی 1984 کے اندر یا 85 کے اندر، جن کے اندر انہوں نے یہ ایک باقاعدہ اس کے اندر نقطے رکھے کہ مرد اور عورت برابر ہوں، حقوق کے اندر بھی برابر ہوں، رشتے کے اندر بھی برابر ہوں، اور عورت اگر گھر کے اندر کام کرے گی تو اس کی مرد سے اجرت لے گی، اگر عورت بچے پیدا کرے گی تو اس کی بھی مرد سے اجرت لے گی، اور اگر عورت کا دل نہیں ہوگا اس کا مرد اس کو بلائے گا، اور میاں بیوی ہیں، میاں اگر بیوی کو بلائے گا تو اگر عورت کا دل نہیں ہوگا تو وہ نہیں جا سکتی اپنے میاں کے پاس، اور وہ اس سے اگر طلاق لینا چاہے تو جتنا حق عورت کو، مرد کو ہے، اتنا ہی حق عورت کو ہے کہ وہ بھی اسے طلاق دے سکتی ہیں۔ بہت سارے انہوں نے ایسے بنائے کہ جہاں عورت چاہے، اگر عورت کو شک پڑ جائے کہ میرا میاں باہر جا کے کیا کرتا ہے،
تو وہ طلاق لے سکتی ہیں۔ ایسی بہت ساری انہوں نے شکیں جہاں سے یہ ساری چلتی ہوئی نظام چلا آ رہا ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے اندر، ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں جو کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور شعبوں کے اندر جاب وغیرہ یا کرتی ہیں، انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا اور اس کو بنانا شروع کر دیا کہ ہم کیسے اس کو ویلنٹائن ڈے کی صورت میں منائیں اور وہاں بیٹھ کر ہم یہ کام کریں، جس کے اندر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ جس معاشرے کے اندر اور جس قوم کے اندر سے حیا نکل گیا وہ معاشرہ تباہ و برباد ہوگا، اور وہ جس کے اندر حیا اور ایمان نکل گیا تو کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو ہم نے اس عالم کو بلند کرنا ہے، ہم نے اس بات کو باور کرانا ہے کہ ہم نے یوم حیا کے دن پہ منانا ہے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی گلی محلے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، کہ ہم جو ہے یوم حیا کو منائیں، اپنے آنے والی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، جس طرح اللہ نے حکم دیے ہیں کہ عورت کو حکم ہے نظریں جھکا کر، ایسے ہی مرد کو حکم ہے نظریں جھکا کر، لیکن اللہ نے مرد کو کہیں پر فضیلت بھی دی ہے۔ تو آج کی یہ بات، کیونکہ ہمارے آج اس دن کے حوالے سے لوگ آپ دیکھیں گے، اور مغربی تہذیب، ہمارا میڈیا بھی اس میں لگا ہوگا اور بہت کچھ ہو رہا ہوگا، تو ہمیں اس پر سوچنا بھی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے، اور اس کو عام بھی کرنا چاہیے۔ اپنا حصہ جتنا ہم ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈالنا چاہیے، اور تاکہ ہم کل قیامت کے دن بھی کہہ سکیں کہ ہمارے سامنے آج ہم اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو یونیورسٹیوں کالجوں کا ماحول، اور جو ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، ہمارے بڑے شہر میں، لاہور کے اندر، اسلام آباد، پنڈی کے اندر، آپ دیکھیں کیسا ماحول ہے اور کیسا کلچر آ گیا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ لڑکیاں کیا کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور کیسا لباس۔ جب حیا ختم ہو گیا تو ان کو شرم ہی نہیں آتی، جب شرم نہیں آئے گی تو بے حیائی پھیلے گی، تو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے اندر سے ایمان کو ختم کر رہے ہیں، ہمارے اندر سے مسلمانیت کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کا آپ دیکھیں، آپ کے جو ہے زد عام، نظر عام، آپ دیکھیں ہماری مائیں بہنیں کس طرح کا لباس پہن رہی ہوتی ہیں، جس کے اندر سے ان کا جسم واضح نظر آ رہا ہو۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو ایسے ہمیں معاشروں بچنا چاہیے لوگوں سے بھی، اور ان کو سمجھانا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ ہم ایک چند دن کی زندگی ہے، آپ سے پہلے بھی بہت آئے، طاقتور بھی بڑے آئے، مال والے بھی بڑے آئے، آج ان کو کوئی نام لینے والا، پوچھنے والا نہیں، مکے لہرانے والے بھی آئے، لیکن اگر ہم دین کے اوپر چلیں گے ہمارا نام بھی باقی رہے گا اور ہمارا کام بھی باقی رہے گا، اور اللہ تعالی ہماری آخرت بھی اچھی کرے گا۔ میرا یہی پیغام اور میرا یہی ہے میسیج ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی بات کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔